گزشتہ دنوں 25 کو 24 کی رات کو ہم نے کرسمس کا دن منایا. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کرسمس کا دن امن و سلامتی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا. اس کے لیے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. آج کا کلام جو ہماری زندگی کے لیے ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اور خداوند یسوع مسیح کی عظمت اور خداوند یسوع مسیح کے کام اور خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے جو کام کیے اس کے بارے میں ہم جانیں گے. جب فرشتے نے پیغام دیا یوسف کو کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. نجات کے بڑے منصوبے کی تکمیل کے لیے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا. یہ خداوند کا منصوبہ تھا تاکہ یسوع مسیح کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے اس خون کے سبب سے جو صلیب پر بہایا وہ اس نجات کے منصوبے کی تکمیل کرے. اور یہ خدا کی طرف سے عین وقت پر ہوا اور خدا نے اپنے بیٹے کو روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہمارے گناہوں کا مداوع، ہمارے گناہوں کا کفارہ، ہمارے گناہوں کی نجات کا انتظام کیا تھا. ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں. اس کے بارے میں جو پیشن گوئیاں نبیوں نے حصہ بہ حصہ جگہ بہ جگہ کی گئی. عبرانیوں کا خط ہم دیکھتے ہیں اس کا پہلا باب پہلی 6 آیات میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے وسیلے سے اس نے کیسا کام کیا. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا. اور پہلی آیت پڑھی ایسا تمام جی. اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے ہمارے باپ دادا کے ساتھ حصہ بہ حصہ نبیوں کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا. اور آج ہمارے درمیان اپنے بیٹے کے وسیلہ سے خدا نے کلام کیا اور وہ بیٹا مجسم ہوا. اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا. اور اس زمانہ میں اس زمانہ کے اخیر میں اور اس زمانہ میں بھی آج اپنے بیٹے کے وسیلے سے خدا کلام کر رہا ہے اور اس نے کلام کیا اور یہ کلام مجسم ہو کر ہمارے درمیان آ کے ٹھہرا اور ہمارے درمیان اس سے سکونت کی ہے. اس کا فضل آ کر ہمارے درمیان ٹھہرا ہے اور ہم نے
اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے اکلوتے بیٹے. ہاں جی. جسے اس نے سب چیزوں کا واجب ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی ذات، اس کی عظمت آسمان پر بھی بہت زیادہ خدا نے اس کو عظمت دی تھی کہ اس کے وسیلہ سے کیا بنائے گئے؟ عالم بھی تیار کیے گئے. دنیا کی تخلیق کے وقت وہ موجود اور اس نے بنایا. عالم ہم کس کو کہتے ہیں؟ عالم ہم دنیا کو کہتے ہیں. آسمان اور زمین اور تمام سیارے، چاند، سورج، نیر اکبر، نیر اصغر، اس کی تخلیق اور جو کچھ زمین کو بنایا گیا وہ اس کے وسیلے سے عالم تیار کیے گئے. جی. وہ اس کی جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ اس کی ذات کا کیا ہے؟ نقش ہے. وہ اس کا پرتو ہے، وہ اسی کی مانند ہے. وہ اس کی ذات اس کی مانند ہے، اسی کے برابر ہے. خدا، بیٹا اور روح القدس یہ تینوں کیا ہیں؟ ایک ہیں. اور اس نے ہی یہ سب کچھ سنبھالا. کس نے؟ خدا نے یسوع مسیح کو جسم دیا اور وہ اس دنیا میں اس نے تجسم ہو کر، مولود ہو کر اس دنیا میں آیا. اسے جسم اختیار کیا، لیکن اس سے قبل اس سے تمام عالم کیا کر رکھے تھے؟ سنبھال رکھے تھے. جی. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا. اور یہ الہی انتظام قبل سے کیا گیا تھا کہ اس نے گناہوں کا کفارہ دے کر ہمیں نجات دے کر، اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وہ قصوروں سے معاف کر کے اور اپنے خون سے ہمارے گناہوں کو دھو کر کبریا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا. خدا کے دائیں ہاتھ جا بیٹھا. اور اسے فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا. اور فرشتوں سے کیا ہو گیا؟ افضل ہو گیا، بزرگ ہو گیا اور بزرگ ہوا اور افضل نام حاصل کیا. افضل کا مطلب ہے زیادہ، اس کی اہمیت دوسرے سے زیادہ ہوگی. ہم یہ دیکھتے ہیں جب دنیا کو تخلیق کیا جا رہا تھا اور عالم کو چھٹے دن جب بنایا جا رہا تھا تو شیطان جو اس سے قبل سایہ افضل اس کا نام تھا، یہ خدا کی پرستش کرنے والا فرشتہ تھا. اس نے آدم کو سیدھا کرنے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تمام فرشتوں سے کیا ہو گیا؟ زیادہ بزرگ اور افضل نام بھی پایا اور سب فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا. آمین. ہاللیلویا. آگے دیکھیں. کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. ہاں جی. اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اور کب کسی فرشتے کو اس نے اپنا بیٹا بنایا؟
اور جب پیلاٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. خدا کے سب فرشتے اس کو کیا کریں؟ سجدہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو اپنا بیٹا ٹھہرایا، بیٹا کہا، بیٹا ہے، اور اس نے خدا نے اس کو بیٹا بنا کر خود اس کا باپ بنا. آمین. وہ ابتدا سے تھا. وہ کب سے تھا؟ بنا عالم سے تھا. وہ ہم دیکھے خدا کی صورت پر تھا. دیکھیں کلسیہ میں وہاں پر ہم دیکھیں پہلا باب اس کی 15 سے 23 آیت میں، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے. اندیکھے خدا کی صورت پر تھا. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، وہ اندیکھا ہے. نہ کسی نے خدا کو دیکھا اور نہ ہی کوئی خدا کو دیکھ سکتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ خدا کو ہم نے دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے. کلام میں لکھا ہے. اب اگر دیکھ لیں یوحنا کی انجیل میں اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں، وہ اندیکھے خدا کی صورت پر تھا. پڑھیے گا. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے. تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے. سے پہلے موجود ہے. پہلے وہ پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے وہ تھا. اس کی بابت نبیوں کو بتایا گیا تھا. وہ پہلے دنیا کی تخلیق سے پہلے وہ موجود تھا، وہ موجود تھا. وہ یہ نہیں کہ وہ آج پیدا ہوا ہے، وہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ اس سے جسمانی صورت اختیار کر کے دنیا میں وہ اترا ہے اور خادم بنا ہے. اور اس نے خادم کی صورت اختیار کی ہے تاکہ بنی انسان کی خدمت کرے. وہ اندیکھے خدا کی صورت پر اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے. کیونکہ اس میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی ہو یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیار. اس میں سب چیزیں پیدا کی گئی، دیکھی اور اندیکھی چیزیں، دیدنی اور نہ دیدنی چیزیں، حکومتیں، ریاستیں، اختیارات، سب کچھ اس کے سامنے بنایا گیا. اس دنیا کی تمام حکومتیں اس کے سامنے تھی. حکومتوں میں، ریاستوں میں، اختیارات میں فرق ہے. اور یہ جو حکومت، ریاست اور اختیارات آج بھی دنیا میں اسی سیٹ اپ کے مطابق چلے آ رہے ہیں. حکومت کو آج ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، جو الیکشن کے ساتھ جو ہے وہ چنی جاتی ہے. اس وقت حکومت جو ہوتی تھی وہ بادشاہ کرتے تھے. ریاست کس کو کہتے ہیں؟ ریاست آج بھی ریاست کی بڑی مات کی جاتی ہے. ریاستی جو ادارے اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. ریاستی ادارے کس کو کہتے ہیں؟ ریاستی ادارے کہتے ہیں عدالت کو. عدالت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عدلیہ ہوتی ہے، ایک مقننہ ہوتی ہے. یہ ریاست ہے. ریاست میں ہماری افواج ہے. افواج 3 ہے ہمارے پاس. ریاست میں بیوروکریسی ہے، اس کو ریاست کہتے ہیں. اس وقت حکومتیں اور ریاستیں اس کے سامنے اس کے ہاتھ سے بنائی گئی. اس نے اس کو تخلیق کیا. اس کی اختیارات، اتھارٹیز، ان حکومتوں کی اتھارٹیز، ان ریاستوں کی اتھارٹیز، یہ سارے اختیارات ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں. ہر ایک کو جو اختیارات سونپے گئے یہ یسوع نے کیے. آمین، ہاللویا. یہ ہماری یسوع نے دیے ہیں. اور یہ
حکومتیں، یہ ریاستیں اور یہ اتھارٹیز، اختیارات ہمارے خداوند یسوع نے دی. اسی کے سامنے یہ تمام اتھارٹیز بنائی گئی ہیں. آمین، ہاللویا. یہ تمام زمین پر اور آسمان پر تمام افواج، یہ لشکر، یہ فرشتوں کے لشکر، یہ کروبی، یہ کس کے سامنے بنائے گئے ہیں؟ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے. یہ سب چیزیں دیکھی اور اندیکھی چیزیں ہمارے خداوند کے سامنے اور خداوند کے وسیلہ سے پیدا کی گئی ہیں. جی، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی. اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے. ہاللویا. خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ساری چیزیں تخلیق کی گئی اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کے واسطے بنائی گئی. آمین. اس لیے تمام اختیارات ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں، کیونکہ اس کے واسطے سب کچھ بنا. یہ حکومت بھی اسی کے واسطے بنی، یہ ریاستیں بھی اسی کے واسطے بنی، یہ اتھارٹیز بھی اسی کے واسطے بنی، اور تمام اختیارات جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے کر دیے گئے. موت اور عالم روا کی کنجیاں بھی اس کو دے دی گئی، کیونکہ وہ بااختیار ہے، کیونکہ سب کچھ اس کے واسطے بنایا گیا ہے. آمین، ہاللویا، پریز دی لارڈ. جی، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. اور خداوند یسوع مسیح سب چیزوں سے پہلے ہے اور سب چیزیں اس میں قائم رہتی ہیں. قائم ہوں گی نہیں، قائم رہتی ہیں. فار ایور، ہمیشہ کے لیے. اسی لیے وہ کہتا ہے میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہوں. ہاللویا. سب چیزیں اس میں کیا رہتی ہیں؟ قائم رہتی ہیں. اسی لیے وہ مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی مجھ میں قائم رہو. جی، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا. وہی کیا ہے؟ بدن. اس کا بدن کیا ہے؟ سر ہے، یعنی کلیسیا کا سر ہے. اس کا بدن اس کی باڈی، اور اس کی جو باڈی ہے وہ کلیسیا کا کیا ہے؟ سر ہے. انگلش کے سارا یا اردو کا سارا وہ ہیڈ ہے. کیا ہے وہ؟ ہیڈ ہے. وہ اس سے والا ہے، وہ بااختیار ہے، اور مردوں میں سے جیوتے والوں میں کیا ہے؟ وہ پلوٹا ہے. آمین، ہاللویا. جی، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو. وہی مبدا ہے. وہ کیا ہے؟ مبدا ہے. اسی میں سے ساری چیزیں نکلی ہیں. مبدا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سے کوئی چیز نکلے. وہ سورس ہے، وہی چشمہ ہے، وہی مبدا ہے. اسی میں سے ساری چیزیں کیا ہیں؟ نکلی ہیں. جی، وہی مبدا ہے. وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا. ہاں جی، تاکہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو. اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں کیا ہے؟ پلوٹا ہے، تاکہ اس کا درجہ کیا رہے؟ اول. درجات کی بات ہے. آسمان پر اور زمین پر بھی درجوں کی بات ہے. پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. آج درجات جو ہے، کون سی ترجیحات ہم کسی کو کیا دیتے ہیں؟ جو ہماری خدا کی جو ترجیح ہے وہ کیا ہے؟ اول ہے. آمین. وہ اول اور آخر ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے. آمین. یہ ہے ترجیحی طور پر، ترتیب کے طور پر. وہ مبدا بھی ہے اور اس کا درجہ نمبر 1 ہے. اسی لیے
अल्फा में जी। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे। सिर्फ खुदा को पसंद आया है कि खुदा की सारी मामूरी, फजल की सारी मामूरी, अल्लूहियत की सारी मामूरी उसमें क्या करे, सुकूनत करे। और वो फजल और मामूरी अल्लूहियत लेकर हमारे दरमियान आया और मुजस्सम हुआ है। ये नहीं कि उसने अपने पास ये सब कुछ रखा है। हम देखेंगे आगे जाकर कि उसने ये सब कुछ उन लोगों को दे दिया जिन्होंने निजात पाई है। उसने अपना फजल भी दिया है, अल्लूहियत की सारी मामूरी से मुझे और आपको भी मामूर क्या है, इस अल्लूहियत की मामूरी से हम, मामूर का मतलब है भरा होना। मामूर का क्या मतलब है, भरा होना, लबरेज। हम भरे रहे उसकी फजल से, उसकी अल्लूहियत से, उसकी कुदरत से, उसके प्यार से, उसकी मोहब्बत से हम लबरेज हैं। आमीन, हालेलुया जी। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सकूनत करे और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर दिए। और इस खून के सबब से, किसके सबब से, खून के सबब से जो सलीब पर उसने बहाया है, उसने हमसे सुलह की है। हमसे क्या की है, क्यों? क्योंकि वो सुलह और सलामती का क्या है, सिद्धांत है। फरिश्तों ने भी जो गीत गाया, जो हमद सना की, आज मैं बाला पर खुदा की तमजीद, और उन आदमियों से जिनसे वो राजी है, सुलह। और यीशु मसीह ने सुलह को, मेल को, जो आदमी और इंसान और खुदा के दरमियान जो दीवार थी, जो जुदाई थी, अपने बेटे यीशु मसीह के खून के सबब से जो उसने सलीब पर बहाया, उस दीवार को, जुदाई की दीवार को क्या कर दिया, ढा दिया, और इंसान का और खुदा का क्या कराया, मेल कराया। और ये जो सलीब और यीशु का खून है, ये बड़े सराग का काम करता है। ये पुल की हैसियत अख्तियार कर गई है। सलीब एक बड़ी खाई है, उस खाई के ऊपर जो सलीब आई और रास्ता मिल गया जो है इंसान को खुदा तक पहुंचने का। और यीशु का खून और उसके सबब से मेरे और आपके गुनाहों की जो है वो माफी हुई, और कफारा देकर ये जो सलीब है, इसके बायस मैं और आप और बनी हुई इंसान इस सलीब के जरिए से उसकी खुदा तक रसाई हुई, और यीशु ने मेल करा दिया है। आमीन। उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निछाड़ देगा, और वही यीशु जो है खुदा और इंसान के बीच में उस दीवार को गिरा देगा। और यही चीज है कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया, हट गया, दो टुकड़े हो गया। उस पर्दे के पीछे कोई नहीं जा सकता था। साल में सिर्फ एक दफा सरदार काहन जो है बकरों का खून लेकर जाता, और वो भी खौफ में मुब्तला रहता, और उसके चूहे के साथ घंटियां बांध दी जाती और एक रस्सी उसके कमर के साथ बांध दी जाती। अगर वो नापाक होता या ऐसी बात उसकी जिंदगी में हो और खुदा के जलाल से वो वहां गिरकर मर जाता, क्योंकि नापाक शख्स खुदा के अहद के संदूक के सामने ठहर नहीं सकता था। जब तक घंटियां बजती रहती तो खुदा की हजूरी वहां पर रहती, तो बाहर जितने भी काहिन थे वो समझते कि सरदार काहिन क्या है, जिंदा है, हयात है। अगर वो गिर जाता, मर जाता, तो उस रस्सी से उसको बाहर खींच कर ले आते थे।
اب میری اور آپ کی رسائی جو ہے وہ خدا تک ممکن ہوگی. اب میں اور آپ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے خدا کی حضوری میں کسی بھی کونے میں گھر کی کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر خدا تک رابطہ کر سکتے ہیں. آمین. اور یہ رابطہ کس نے کرایا؟ یہ میل کس نے کرایا؟ خون کے سبب سے اس صلیب پر یسوع مسیح نے میرا اور آپ کا میل جو ہے خدا کے ساتھ کرا دیا ہے. آمین. ہاللویا. تھینک یو لارڈ. ہاں جی. اور اس نے اب اس کو جسمانی بدن میں موت کے وسیلہ سے تمہارا بھی میل کر لیا. اور میرا آپ کا بھی میل اس جسم میں خداوند یسوع مسیح جب آئے تو اس موت کے وسیلہ سے اس نے بھی ہمارا میل کے خدا کے ساتھ کر دیا. جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب سے دل سے دشمن تھے تاکہ وہ تم کو مقدس بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے. اور جو خارج کر دیے تھے اسرائیل میں یہ اصول تھا کہ جو ایسی خطا کرتا اس کو اسرائیل سے کیا کر دیا جاتا تھا؟ خارج کر دیا جاتا تھا. یعنی ایک مثال دیتے ہیں رضا کی قربانی. رضا کی قربانی کو جب کھایا جاتا تھا تو اس کے لیے یہ تھا کہ 2 دن وہ آپ اس کو اجازت تھی تو ایک حصہ خاندان کو دے دیا جاتا تھا. وہ حصے کا گوشت جو ہے وہ خاندان کے لوگ صرف کھاتے تھے. یاد رکھیے صرف رضا کی قربانی. کون سی قربانی؟ رضا کی قربانی میں سے گوشت کا ایک حصہ خاندان کو دیا جاتا تھا. وہی صرف کھا سکتے تھے لیکن اس کو 2 دن تک. کتنے دن تک؟ 2 دن تک اس کو کھا سکتے تھے. لیکن تیسرے دن اگر وہ بچ جائے تو اس کو کلام کے مطابق کہا جاتا تھا اس کو کیا کر دیا جائے؟ جلا دیا جائے. اگر اس میں سے کوئی شخص اسرائیلی یا پردیسی کوئی بھی کھا لے تو وہ ملک سے گاؤں سے کاٹ دیا جاتا تھا. اس طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے یا اپنے گناہ یا بدی یا کوئی ایسے فیل کے باعث اتنی شریعت جو تھی وہ سخت تھی اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ شریعت نے جو ہے گناہ کا احساس دلایا اور شریعت نے گناہ کو ظاہر کیا. یعنی کہ شریعت نے بتایا کہ چوری نہ کر. شریعت نے بتایا خون نہ کر، قتل نہ کر. اس نے بتایا کہ جھوٹی گواہی نہ دے. اور 10 احکام میں ہم شریعت کی تمام باتوں کو جان سکتے کہ ظاہر کیا. لیکن شریعت نے نجات نہیں دی. شریعت نے معافی کا اعلان فارغ نہیں کیا. شریعت جو ہے مسیح تک پہنچانے میں میرا اور آپ کا استاد بن. غلط 3 باب میں ہم جا کر اس کی 24ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ شریعت جو ہے یہ کام نہ کر سکی لیکن خداوند یسوع مسیح کی صلیب نے اور اس کے خون نے کیا کیا؟ جن کے جو ملزم تھے جن پر الزام تھا جو خارج تھے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ان کی تمام جو الزام اور جن کے سبب سے ان کو خارج کیا گیا تھا جب وہ یسوع کے پاس آتے ان کے الزاموں کو دور کر دیا. اس کو اپنے خون سے پاک کر کے ان کو نیا بنا دیا. آمین. اور ان کو ان کے ساتھ کیا کر دیا؟ اپنے سامنے حاضر کر دیا. اپنے سامنے اس کو حاضر کیا. آمین. ہاللویا. پرائز گاڈ. اب ہم دیکھیں کلوسی 2 باب اس کی 9 یا 10ویں آیت میں. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے. اس پر غور کیجیے گا. کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. الوہیت کی ساری معموری خدا کی قوت قدرت اور اس کی ساری تمام جو کام ہے جو اس کی الوہیت ہے جو اس کی پاکیزگی ہے وہ اس میں آ کے کیا کرتی ہے؟ سکونت کرتی ہے. جی. اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو ہاں جو ساری حکومت اور اختیار کا سر. تم اسی میں کیا ہو گئے ہو؟ معمور ہو گئے. کتنی بڑی بات ہے. خدا کی ذات کیا
پر تو اس کا نقش، اس کی لویت، اس کی قدرت، اس کا فضل جو خدا کے اندر تھا وہ یسوع مسیح میں سکونت کرتا تھا. اور لویت کی ساری معمولی سے خداوند یسوع مسیح کیا تھے؟ معمور تھے. اور اس کی معمولی سے اس نے مجھے اور آپ کو بھی معمور کر دیا. یہ دیکھیں کتنا بڑا خدا نے کام کیا. یہ ہے اس کے کام. خدا ان یسوع کی ذات کو ہم نے دیکھا کہ آسمان پر وہ پہلے سے موجود ہے اور ذات الہی کے سارے کام جو تھے وہ یسوع مسیح میں آئے. اور یسوع مسیح اس میں اس کے سارے کام، اس کی ساری قدرت، اس کی ساری الوہیت اس سے وہ معمول ہو کر اس میں سکونت کرتا تھا. آج وہ معمولی خدا نے مجھے اور آپ کو بھی دی ہے. اس کی حفاظت کیجیے گا. اس طرح کو لبریز کیا ہے پاک روح کی نعمتوں سے، پاک روح کے مسا سے، پاک روح کی قوت سے، اپنی قدرت سے کہا میں تمہیں اپنی قدرت دیتا ہوں، جاؤ بیماروں پر ہاتھ رکھو، وہ کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہے قدرت کی معمولی. خدا نے آپ کو فضل دیا ہے، جاؤ لوگوں کو نجات کی اور انجیل کی منادی کرو اور خدا کے فضل سے وہ نجات پا جائیں گے. آمین، ہاللیلویا. اس سے اس نے مجھے اور آپ کو معمور کیا ہے. اس معموری کی حفاظت کریں. ہمیں لبریز کیا ہوا ہے، ہم اس پہ قائم ہوں. جی آگے پڑھیں. اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے. اور خداوند یسوع مسیح تمام حکومت اور اختیار کا سر ہے. اور وہ تمام اتھارٹیز کا وہ سر ہے. اور سب کی اتھارٹیز اپنے اختیارات بھی دے. چاہو میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ میں اپنا اختیار دیتا ہوں. میرے نام سے بدروؤں کو نکالو. میں تمہیں اختیار دیتا ہوں. ساری دنیا میں جاؤ اور انجیل کی منادی کرو. ان کو خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ان کو حکم دو کہ اس پر عمل کریں. میں تم کو اختیار دیتا ہوں. سانپ اور بچھوؤں کو کچھ میں تمہیں اپنی قدرت دیتا ہوں. ابلیس کی ساری قدرت پر غالب ہو. میں اپنا روح القدس تم کو دیتا ہوں کیونکہ یسوع مسیح روح القدس سے مسح کیے گئے. اور اس نے بھی مجھے اور آپ کو بھی روح القدس اور اپنی قدرت سے کیا کیا؟ مسح کیا ہے. آمین، ہاللیلویا. جی. اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت میں ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. ہم اس کے ساتھ کیا ہیں؟ بپتسمہ میں دفن ہوئے اور اس کے ساتھ ہم جی بھی. یعنی کہ بپتسمہ لینا نہایت ضروری ہے. کہتے نہیں غوطہ لینا ضروری نہیں ہے. اگر غوطہ بپتسمہ نہ ہو تو ہم مسیح بھی نہیں. بپتسمہ کا مطلب ہی غوطہ ہے. بپتسمہ کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. جو لفظی مطلب ہے، جو لغوی مطلب ہے، اس کا کیا ہے مطلب؟ غوطہ. اس کا مطلب ہے ڈبونا، چھڑکنا نہیں. آمین. اسی کے ساتھ ہم کیا ہوئے؟ دفن. جب وقت اس پر ٹپ کیا جاتا ہے، غوطہ کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم کیا ہوئے؟ دفن ہوئے. جب ہم باہر نکلتے ہیں یسوع مسیح جیسے جی اٹھا اسی طرح میں اور آپ بھی جی اٹھے. جی. اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامحکومی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا. ہم جسم کی نامحکومی کے سبب سے کیا تھے؟ مردہ تھے. اس نے مجھے اور آپ کو بھی زندہ کیا. اب جو بپتسمہ ہے ہمیں مختون بناتا ہے. آمین. ہمیں کیا بناتا ہے؟ مختون بناتا ہے. یعنی کہ بپتسمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم
جو ہے اس میں شامل ہو گئے، ہم نے اس کو پہن لیا ہے. آمین جی. تھینک یو لارڈ جیسس. اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامحدودی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے قصوروں کے سبب سے ہم کیا تھے؟ مردہ تھے. اس نے مجھے اور آپ کو زندہ کیا، معاف کیا، گناہوں کو دھو دیا، اپنے خون سے ہمیں پاک اور صاف کیا. اس کا نام کیا رکھا گیا؟ یسوع. یسوع نے مجھے اور آپ کو میرے اور آپ کے گناہوں سے کیا کیا؟ صاف اور پاک کر دیا. اور کیا کام کیا؟ اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو میرے اور آپ کے خلاف گناہوں کی، حکموں کی جو دستاویز جو ابلیس نے لکھے ہوئے تھے، اس کا یہ گناہ، اس کا یہ گناہ، وہ جو ہے خدا کے سامنے بھائیوں پر ابلیس کیا کرتا تھا؟ الزام لگایا کرتا تھا. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. نہ صرف یہ بلکہ جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس بات کو وہ ڈالتا کہ تو نے فلاں شخص یہ جھوٹ بولا تھا، تو نے یہ غلط کام کیا تھا، تو نے ایسا کیا تھا. وہ ملامت کرتا، الزام لگاتا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری میں نہ ٹھہر سکے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کا برملا تماشا بنایا، اس دستاویز کو جو اس سے قبل ہم گناہ میں تھے، اس سے قبل ہم بری عادات کے اندر مبتلا تھے، اس کے خون سے ہم دھل گئے. جو وہ حکموں کی دستاویز تھی اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. یسوع مسیح نے صلیب پر اس کو جڑ کر سامنے سے اس کو صاف کر دیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اس پر اب تک خون سے کیا ہے؟ ریز کر دیا، ریزر پھیر دیا. اب تک خون سے ہمیں پاک اور صاف کر دیا، کیونکہ یسوع کا خون مجھے اور آپ کو تمام گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے. اور اس دستاویز پر کو کیلوں سے ٹھوک کر صلیب پر اس کو ہمارے سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا. ہاں جی. اور صلیب کے سبب اس نے حکومتوں اور اختیارات کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا. کیونکہ تمام حکومت آدم کے سبب سے موت اور ابلیس نے کیا کی؟ بادشاہی کی. اور موت اور ابلیس کی حکومت رہی، ابلیس کی اتھارٹی رہی اس دنیا کے اوپر. اس اتھارٹی کا اس نے خاتمہ کیا، اس کی حکومت کا اس نے خاتمہ کیا. اس کا وہ جو پرانا دشمن جو موت تھا، جو پرانا دشمن ابلیس تھا، صلیب پر اس کا خاتمہ کیا. اور خاتمہ کر کے اس کا کیا بنایا؟ برملا تماشا بنایا. آمین. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب مجھے اور آپ کو اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیاں. اب مجھے اور آپ کو صلیب پر جو ہے فتح مندی عطا کرتی ہے. اور فتح مندی کا کیا بجایا؟ شادیاں نے بجایا. فتح مندی کا نرسنگا پھونکا. آمین. فتح مندی کا جشن خدا نے منایا. فتح مندی کا جشن آسمان پر فرشتوں نے منایا. آمین. کیونکہ ابلیس کا سر اور موت کو کچل دیا. آمین. اب مجھے اور آپ کو کہاں خدا لے کر جاتا ہے؟ اسی کلچوں کے خط میں دیکھیں، بڑا پیغام جو ہے پالوس رسول کو کلسیوں کے نام دیا گیا ہے. اس کو ہم دیکھیں، کلسیوں پہلا باب اس کی 12 سے 14 آیت دیکھیں. اور باپ کا شکر کرتے رہو. باپ کا کیا کرتے رہو؟ شکر کرتے رہو ان سارے کاموں کے لیے جس نے ہم کو اس لائق کیا
कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेराज का हिस्सा पाएं। हमें इस लायक किया नूर में मुकद्दसों के साथ मिराज का हिस्सा पाए। ओ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम पर यह फजल किया कि हम उन मुकद्दसीन के साथ क्या पाए, मिराज पाए। और नूर के मुकद्दसीन को फिर दोबारा पढ़िएगा, नूर से। और बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया, इस लायक बनाया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मेराज का हिस्सा पाएं। नूर में, किसमें हिस्सा पाए? मुकद्दसों के साथ नूर में। और हम नूर के फरजंद कहलाए, आमीन। हम उसके हिस्सेदार बने। ये यीशु मसीह के तफैल हुआ कि उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया, कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। ये अपने लोग कौन है? ये अपने लोग इसराइली नहीं है, ये अपने लोग तमाम दुनिया में खुदा ने जो मखलूक को पैदा किया है, तमाम मखलूकात उसके सामने तख्लीक की गई हैं। अनदेखी और देखी तमाम मखलूकात जो है उसके सामने तख्लीक की गई हैं। हर एक इंसान, हर एक कौम, हर एक कबीला, दुनिया का हर एक फर्द उसका अपना है। आमीन। अपने लोगों को, वो उसके अपने लोग हैं जिसको उसने पैदा किया है। आमीन। अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, और निजात देकर जब हम उसमें कायम रहेंगे तो उस नूर में से मुकद्दसीन के साथ हमारा भी पूरा पूरा हिस्सा है। और वो हमें उसके मिराज में, उसका उस नूर में हिस्सेदार बना पाए। आमीन। क्योंकि यीशु क्या है? नूर है। आमीन। आगे उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, और तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर हमें अपने अजीज बेटे के बादशाही में दाखिल किया। की हजूरी में, जो एक बड़ी बादशाही थी, उस बादशाही में क्या कर दिया? दाखिल कर दिया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करें। ये सारी बातों में हमारा उसने लिख रहा है। हमें खून से धोकर हमारे गुनाहों की सारी उस दस्तावेज को अपने खून से क्या की? साफ कर दी। और तमाम हुकूमत और इख्तियारात जो इब्लीस के थे वो उठाकर दूर फेंके। अपने इख्तियारात खुदा ने हमें दे दिए। और मुझे और आपको आजाद किया। अब इब्लीस का क्या बनाया? बरबला तमाशा बनाया। उसने उस जुदाई की दीवार को इस खून के सबब से जो सलीब पर बहाया, उसने उस जुदाई की दीवार को गिराकर मेल कराया खुदा के साथ। उनके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे, जो गुनाहों के बायस, जो बुरे कामों में जो फंसे हुए थे, उनको अपने पास बुलाकर उनके गुनाहों को माफ करके अपने साथ उसको सामने खड़ा किया, अपने साथ शामिल कर लिया। ये उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है। और फिर वो ये कहता है कि तुम ईमान के साथ उसमें क्या रहो? कायम रहो। आगे पढ़ेंगे। जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की माफी हासिल है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम ठीक है, मखलूकात से उससे हमें क्या मिली? मखलसी मिली है। आमीन। हालेलुया। और एक और मकाम पर फिर वो फरमाता है कि ये सब कुछ जो हुआ है, अब हासिल कलाम ये है कि इन बुनियादी ईमान पर जिसकी बुनियाद रखी गई है, बशर्ते कि तुम इस की बुनियाद पर ईमान में क्या रहो? कायम रहो। ईमान की बुनियाद पर क्या रहो? कायम रहो। शर्त है। अब मुझे और आपको कायम रहना है और उससे मोहब्बत रखनी है। उससे हमने क्या? मोहब्बत रखनी है। अगर तुम अपने भाइयों के साथ मोहब्बत रखते हो तो ये जान लो कि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो।
जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा से मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि तूने अपने भाई को तो देखा है। तू अगर उससे मोहब्बत नहीं रखता तो जिस खुदा को तूने देखा नहीं तो उससे क्यों कर तू मोहब्बत कर सकता है। इसलिए खुदा क्या है? मोहब्बत है। हमें इस दुनिया में रहते हुए तमाम दुनिया के उन लोगों से मोहब्बत रखी। उसने गुनाहगारों से मोहब्बत रखी, हम भी गुनाहगारों से क्या रखें? मोहब्बत रखें और उनको उसकी मोहब्बत से जो है खींच लाए यीशु तक। नए साल में जब हम दाखिल हों तो इस मोहब्बत को हम जो है, जो खुदा ने अपने बेटे के साथ रखी और अपने बेटे को उसने अव्वल दर्जा दिया, वो मुझे और आपको भी उस मुकाम पर ले जाना चाहता है। आमीन। उसने जो मामूरी हासिल की, इल्लुहियत की मामूरी उस पर सुकूनत कर दी है और वो चाहता है कि हम भी उसकी मामूरी में से मामूर रहें और वो उसकी मामूरी हम में भी क्या करे? सुकूनत करे। आमीन। हालेलुया। पहला यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 16 से 18 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर खुदा पर क्या हुआ? अब मरियम तुझ पर खुदा के क्या हुआ है? फजल हुआ। तू पुर फजल है। तू क्या है? पुर फजल, यानी कि तू फजल से भरी हुई है। मामूली का मतलब क्या है? भरा होना, लबरेज। हमने उसके फजल में से फजल पाया, उसकी मामूली में से मामूली पाया। मेरे चीजों, इसको भरे रहना चाहिए, कभी इसको खाली होने ना, कभी से खाली ना होने। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमको बरकत दे और नए साल में हम जब दाखिल हों तो उस बड़े ईमान के साथ कि उस बुनियाद जो खुदावंद ने रखी है ईमान की, वो यीशु मसीह, जिस पर हमने ईमान रखते हैं और ईमान भी से हम रास पार खड़े करते हैं। खुदावंद आज के कलाम को सुनने के हमको बरकत दे। जो भाई के साथ मिलकर हम दुआ